بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس عمل کو بتانے لگا ہوں یہ عمل بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، رفع اقلیم میں سے ایک ایسا خزانہ ہے جس کی برکت سے انسان بام عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ دوست، رشتہ دار، احباب اور ہر وہ شخص جو نفرت، عداوت، بغض، حسد کے اندر اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو، اس کو نرم کرنے کے لیے، اس کو موم بنانے کے لیے، اس کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں میرے نزدیک، اور یہ میرا مجرب شدہ ہے۔ بہت محنت سے اس وظیفے کو 94 میں اس کو کیا تھا، اور کتنے دنوں کا چلا کر کے، وظیفہ کر کے، محنت اور ریاضت کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ مطلوب کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، کتنی ہی نفرت اور بغض و حسد رکھتا ہو، مطلوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ اس کے طالب ہیں اور وہ آپ کو مطلوب ہے، جہاں کہیں بھی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ اگر میں اپنی بات آپ کو بتاؤں آپ حیرت میں پڑ جائیں، میرے ساتھ جو ہوا تھا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، تو پھر بندے کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کو کوئی بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ کوئی اللہ سے بڑا گواہ ہے اور نہ کوئی اللہ سے بڑا جاننے والا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس وظیفے کی تاثیر کو، اس عمل کی تاثیر کو میں نے اپنے حواس خمسہ سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ کتنی ہی نفرت کیوں نہ رکھتا ہو، اصلاح قلب کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنا یہ بالکل ہر بندے کے لیے ممکن ہے، اگر وہ کسی غلط نظریے سے نہ کرے۔ جہاں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کسی بڑے ظالم اور جابر کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہو، جس مقصد کے لیے بھی وہ پڑے گا، رزق روزی کے مسائل سے لے کر تسخیر خلائق تک، ہر بندے کے دل پر اور جسم پر حکمرانی کرنے کے لیے لوگ آپ کو دل و جان سے چاہیں گے، عزت و احترام سے دیکھیں گے، عزیز و اقارب میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے جاننے والوں میں، جہاں کہیں بھی آپ کا نام سنا جائے گا، آپ کو دیکھا جائے گا، تو آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ بڑے بڑے سرکش بھی جھک کے سلام کریں گے۔ اس آیت کے جو معقلات ہیں انتہائی طاقتور اور انتہائی مہربان ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آخری، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، تو پھر آپ کو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ ہوگا۔ میلوں دور بیٹھے کو آپ صرف اتنی مہلت دیں کہ جتنی فرصت میں وہ وہاں سے یہاں آ سکتا ہے، بائی ٹرین، بائی ایئر، بائی بس، بائی روڈ، بائی فوٹ، جس طرح بھی وہ آنے میں اسے دیر لگتی ہے، بس اتنی دیر آپ انتظار کریں پڑھنے کے بعد۔ اگر کوئی آپ کے شہر میں رہتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت ہے،
تو بس 3 سے 35 منٹ تک 45 منٹ تک آپ انتظار کریں، اور پھر خود آپ کو پتہ چل جائے گا، مسافت کو دیکھتے ہوئے، مدت کو دیکھتے ہوئے، حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ موم لیں گے، موم، کسی پنسار کی دکان سے موم مل جاتی ہے، وہ موم آپ لے لیں، اتنی مقدار میں لیں کہ اس کے تسبیح کے دانے جتنے 100 دانہ بن جائے، جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح کے دانوں کی طرح اس کا 100 دانہ بن جائے، اور اس کے اندر تھوڑی سی شکر ڈال لیں، اس کو پگھلا لیں، پگھلا لینے کے بعد دانے بناتے جائیں اور سوئی لے کر اس کو تسبیح کی طرح دھاگے میں پروتے جائیں، پورا 100 دانہ کر لیں۔ جب یہ ایک تسبیح کی شکل اختیار کر لی، وہ موم کے بنے ہوئے دانے شکر ڈال کے، تو آپ نے اس تسبیح پر وہی سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تسبیح کے ہر ایک دانے پر پڑھنی ہے، تسبیح کے ہر ایک دانے پر پڑھنی ہے، یعنی 100 بار آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر خود پڑھیں تو اس مطلوب کا نام لینا، اس کی ماں کا نام لینا کوئی ضروری نہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر خود یہ آیت نہیں پڑھ سکے، کسی دوسرے سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو مطلوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لینا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انتہائی رازدان بندہ ہو، وہ آپ کے راز کو رکھ سکے، یہ نہ ہو کہ ادھر پڑھائی کر کے ادھر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، میں نے فلاں کا یہ کام کیا، فلاں کا ایسے اس نے یوں کر دیا۔ تو وہ جس طرح ایک لطیفہ ہے نا، معاف کرنا ذرا، میرا عشق رسولہ نال، میری محبت رسولہ نال، میری لگن دے رسولہ نال، کوئی بابا پڑھ رہا تھا نا، تو اسی شہر کی کوئی رسولہ نام کی کیا تھی، عورت تھی، تو پھر کیا ہوا، ہڈیاں پسلیاں توڑوا بیٹھا تھا۔ پھر رسول جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، پنجابی زبان ہے 2 4 6 رسولوں کو رسولاں پنجابی، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ کسی کا نام رسولوں ہو اور آپ اپنا نقصان کروا بیٹھیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ رازدان بندے سے یہ پڑھوانا ہے، خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ پڑھنے کے بعد جب 100 دانے اس کا پورا ہوگا، 100 دفعہ آیت کریمہ پوری ہو جائے گی، تسبیح کو ایک جھٹکا دے کے ایک پلیٹ کے اندر کیا کریں، توڑ دیں، اس کے دانے کیا ہو جائیں، بکھر جائیں، اور اس کے آنے کا انتظار کریں۔ اگر آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے دن، 3 دن سے زیادہ نہیں عمل کرنا ہے یہ، تیسرے دن ہر حالت میں جو بھی صورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کو کسی اپنی تدبیر سے توڑ نہیں سکتے، لیکن دعا یہ کرنا کہ اللہ اپنی تقدیر کو ہماری تدبیر کے مطابق کر دے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے اسباب آ جائیں گے کہ آپ کو اپنا مطلوب مل جائے گا۔ موم لے لیں، موم پنسار سے ملتی ہے، موم جسے موم بتیاں بنتی ہے یا کوئی اور موم کہہ کے کیلے ہیں نا، مل جائے گی، اس کے اندر تھوڑی سی شکر ڈال لیں، پگھلا لیں اس کو، پھر اس کو دانے بنا لیں، کچے دھاگے میں پرو لینا ہے، یہ نہ ہو کہ زور لگاتے رہے تسبیح نہ ٹوٹے، بس ایک جھٹکے سے تسبیح توڑنی ہے کسی پلیٹ کے اندر، اس کے دانے بکھریں، اور پھر انتظار کریں اس کے آنے کا۔ اگر پہلے دن نہ مقصد حاصل ہو، پھر دوسرے دن بھی نہ ہو تو پھر تیسرے دن کرے، اور اس کے بعد وہ جو دانے ہیں اپنے گھر کے کسی کونے میں، کچی جگہ ہے اگر کوئی تو اپنے گھر کے کسی کونے میں ان کو دبا دیں، ان تسبیح کے دانوں کو۔ پھر بعد میں لوگ پوچھیں جی ان دانوں کا کیا کرنا ہے،
میں ہر بات میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کالی مرچیں، تو کالی مرچوں کو جلایا جاتا ہے، پڑھائی کے بعد ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو ان موم کے دانوں کو آپ نے دفن کرنا ہے کسی گھر کے کونے میں، کچی جگہ اگر کوئی ہے اپنے سین میں، اپنی حویلی کے اندر، تو نہیں تو قبرستان جا کر کسی بھی جگہ ان دانوں کو کیا کر دیں، دبا دیں، تو آپ کو اپنے مطلوب، اپنے مقصود کو پانے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی دیکھنے میں، سننے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ عمل خاص کر بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنے بیوی کے لیے، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے اندر جو ناچاکی، جو نفرت پھیل جاتی ہے اس کے لیے، اور اگر کسی جائز مقصد کے لیے کہیں آپ شادی کرنا چاہیں، وہ انکار کر رہے ہوں، نہ دیتے ہوں، اور دل کے ہاتھوں جب مجبور ہو جائیں تو پھر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں ہماری پڑھائی کے اندر یا اس عمل کے اندر کوئی تاثیر ہے یا نہیں۔ اور اگر اسی عمل کو وہ لوگ کریں جن کو حرمین شریفین جانے کا شوق ہو، اس کی زیارت کے لیے بے تاب ہوں، تڑپ رہے ہوں، تو آپ شب کی تنہائی میں کسی نیم روشنی میں آپ ایک کونے پہ بیٹھ جائیں قبلہ رو ہو کے، انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ اسی عمل کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کرا دے گا۔ آزمائش شرط ہے، کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ۔ تو پھر یہ وہ آیت ہے جس کو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی اپنی زندگی میں مغرب کی 2 سنتوں کے اندر کبھی بھی ناگہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام حیرت ان کو عطا کیا کہ دیکھتے رہ گئے۔ جو بندہ بھی اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لے، وہ عزیز الخلائق، محبوب الخلائق، تسخیر الخلائق کا مالک بن جائے گا، اس کے اندر یہ ملکہ اور یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہر بندہ عزت کی نگاہ سے، تکریم اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کے رکے کام چل پڑیں گے، بندہ خود حیرت میں مبتلا ہوگا، یہ میں ہوں اس آیت کے پڑھنے سے پہلے، اس وظیفے کے کرنے سے پہلے، یا کوئی اور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عمل میں، پڑھائی میں خیر و برکت عطا کرے، اور زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس وظیفے کو آزمائیے گا۔